بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کا یہ ٹاپک میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، بٹ اگین اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اٹس ویری ٹچی۔ وائی اے فادر از دا فرسٹ لو آف اینی چائلڈ، آئی مین آئدر میل اور فیمیل، آئدر بیبی بوائے اور بیبی گرل۔ In the word of relationship, the special bond between a father and a child, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اٹس اباؤٹ لائک جو آپ کے سانگس کی میلوڈی ہوتی ہے جس کو فیل کرتے ہیں اور آپ کو ریلیکسیشن، آپ کو پیس فیل ہوتا ہے آپ کے فادر کا۔ اگر ہم بینگ مسلم اگر بات کریں تو باپ کا جو فرسٹ باؤنڈ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کو گود میں اٹھا کر اس کے اذان دیتا ہے۔ میں پاکستانی مسلم فیملیز کی بات کر رہی ہوں۔ اٹس ویری ہارٹ ٹچنگ کہ جب بچے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں کس کی گود میں، لیکن جو فرسٹ کانوں میں آواز جاتی ہے، جو آواز دیتا ہے، جو اذان دی جاتی ہے، موسٹ پرابلی کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ گھر کا بڑا باپ یا دادا دیتے ہیں، یا دادا یا نانا۔ تو یہ وہ فیکٹر ہے جو بچے کو بہت اسٹرانگ، بچے کو بہت ایک کلوز فیلنگس دیتا ہے۔ جو اس وقت باپ کا بچے کو اٹھا کر اذان دینے کا جو ہوتا ہے اور باپ کا جو فرسٹ آئی کانٹیکٹ اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ایک بہت ایسی مومنٹ ہوتی ہے کہ جس کو شاید ورڈز میں تو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے، بٹ ڈیفینیٹلی باپ کا ریلیشن بچے کو بہت اسٹرانگ کرتے ہیں اور وہ اس قابل بناتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پھر دنیا میں صحیح ڈیسیژنس کر پاتے ہیں، اپنے ان کو فیصلوں پہ ایک اعتماد آتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں گے، اور یہ کہ باپ کس طرح آپ کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کے اپ ڈاؤنس میں کہ کہاں کیسے آپ نے موو کرنا ہے، کیا ہونا ہے لائف میں، آپ کو موو کیسے کرنا ہے، آپ کو پراپر ایک گائیڈ لائن ملتی ہے۔ آج اسی گائیڈ لائن کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باپ کو کیا میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ آئی ایم آلویز سیئنگ کہ جس بچے کو اگر اپنے ماں باپ سے عشق ہونا تو وہ دنیا میں کبھی ہار نہیں سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اس کو ساری عمر کامیاب کرتا ہے، اس کو ہمیشہ ایک پراپر کہتے ہیں نا ایک سپورٹنگ پاور ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ساتھ میں چل رہی ہے اوپر، اس میں بچی کو باپ ہاتھ میں انگلی سے پکڑ کے موو کرتا ہے سراؤنڈنگ دا سی، اور آپ اس بچی کا کانفیڈینس دیکھیں کہ وہ بچی کس کانفیڈینس سے اس اپنے فادر کو دیکھ رہی ہے۔ ریزن بیہائنڈ اسے پتہ ہے کہ باپ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے نا، تو باپ مجھے گرنے نہیں دے گا، باپ مجھے بھٹکنے نہیں دے گا، باپ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ ہمارا جو یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آف کورس فادر کا جو رول اور کیا ٹاپ ریزنس ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بچہ بھی اپنے فادر کو، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اپنے باپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور باپ ان کا فرسٹ لو اور ماں ان کی فرسٹ لو کنسیڈر کی جاتی ہے۔ میں اسپیسیفکلی آج کے پروگرام میں سے فادر کے رول کو پلے کروں گی۔ انکنڈیشنل سپورٹ، ایک فادر آپ کے لیے وہ پلر، وہ سپورٹ، اور وہ بیسکلی ایک ایسا وہ پلر کہ جو آپ کو کہیں سے گرنے نہیں دیتا، جو آپ کے بچے کے اپنے ڈریم کے لیے اس کو اس حد تک اس کی پالش کی جاتی ہے پرسنالٹی کو، اس بچے کی جو اسٹرینتھ اور ویکنیس ہیں ان کی اسٹرینتھ کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ ہاں وہ چیلنج کو فیس کر سکے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے یہ بات کروں گی کہ بیسکلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ دیکھیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو آف کورس باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اور یہاں میں ایک چھوٹی سی پہلے کوٹیشن ایک شیئر کرتی ہوں۔ درد کبھی نہ دینا اس حال کے تصویر کو، سارا زمانہ کہتا ہے باپ جس کو۔ بیسکلی ایسے نہیں کہا جاتا کہ ماں کے قدموں میں جنت، باپ جنت کا دروازہ، تو یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے، یہ دین ہمارا ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن ہم اس حد تک ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ ماں باپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ باپ آپ کو دنیا کے چیلنج کو فیس کرنا بتاتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز کو، آپ سپوز لائک میں ایک ایگزامپل سے بات کرتی ہوں، ڈیفینیٹلی جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے وہ چوز کرتا ہے کہ نہیں جی میں نے میڈیکل میں جانا ہے،
میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، تو باپ اپنا میکسیمم کوشش کر کے، اس کی وش ہوتی ہے کہ میرا بچہ وہ کرے، اور اس کے ساتھ اس کے چیلنج میں اس کو ساتھ دیتا ہے. وہ دنیا میں بتاتا ہے بچے کو کہ یس دس از دا رائٹ تھنگ، دس از دا رانگ. اور بہت لکی ہوتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں. جب ماما کی ہوئی، پہلے بابا کی 2019 میں ہوئی، پھر ماما کی 2021 میں یہاں ایک پرسنل اگزامپل سے بات کر رہی ہوں. تو میرے کولیگ آئے، ان کی مسز ان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو بہت لکی ہیں کہ آپ نے بہت بیسٹ ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارا، اور آپ کے پیرنٹس آپ کو فلی سپورٹ کرتے رہے. میری تو مدر کی تب ہو گئی جب میں 1 سال کی 2 سال کی، تو مجھے تو ماں کی شکل کا یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی شکل کیا تھی. تو وہ بچے دیکھیں کہ جن کے ماں باپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا ہوا ہے، انکنڈیشنل سپورٹ. ظاہر بات ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی ہوا نہیں لگی، انہیں دنیا نے وہ جھٹکے، وہ تھپڑ، وہ کہتے ہیں نا ایک کرنٹ لے لگایا، جو جن کے باپ نہیں سر پر ہوتے ان کو سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. جن کو بہت سارے دنیا کی مسئلے مسائل خود کمائی کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس کوئی لگژری لائف نہیں ہوتی ہے، اور دنیا کے بہت سارے چیلنج سے وہ سیف و شیلٹر ہوتے ہیں. باپ جو ہے نا آپ کا شیلٹر ہوتا ہے آپ کے اوپر، ایک وہ سایہ کہ جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا کہ باپ کے ہونے سے کیا کیا ایڈوانٹیج آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے پروفیشنل لائف کی بات کی کہ جی کیریئر میں باپ فلی سپورٹ. اسی طرح سیم لائف آپ کی پرسنل لائف میں بھی آپ کا باپ آپ کو فلی سپورٹ کرتا ہے. آپ کے چیلنج جو دنیا آپ کو فیس کرواتی ہے، باپ آپ کو بتاتا ہے. اپنے باپ کو سننا آپ کا فرض نہیں، آپ کا اوپر اتنا ہی لازم ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ ماں باپ کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے، اور ماں باپ کا نافرمان یہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ وہ جہنمی ہے. تو اس سے ورڈز میں نہیں ہے، یہ سچ میں ہے. تو ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے جن کے ماں باپ موجود ہیں، جن کے باپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو دنیا کی پرابلم سے، دنیا کی تکلیفوں سے بچا رہے ہیں. تو انہیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا جتنا اس بات پہ شکر ادا کریں گے وہ اتنا ہی کم ہے. ایک اور چیز دیکھیں کہ جب باپ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان کے ڈیسیژن میں، ان کے فیصلوں میں، لیکن ہاں البتہ اگر بچہ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں اگر باپ گائیڈ کر رہا ہے تو باپ اپنے ایکسپیرینس سے گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بچے کی اتنی عمر نہیں ہوتی جتنا باپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ماں باپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتہ، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں. بڑا بچہ، میں یہاں پہ ایک اور ایگزامپل بھی شیئر کروں گی. سعودی عرب کی ایک سٹوری ہے کہ ایک عورت جو 90 پلس سم تھنگ اس کی ایج تھی، اور 2 بھائیوں میں اس بات پہ عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا کہ جی میں نے اپنی ماں کو آن کرنا ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے ایک آن کرنا ہے. اور جب عدالت میں مقدمہ تھا، اس نے کہا کہ ساری عمر سے ماں کو پالا ہے، ماں کو اپنے ساتھ رکھے ہے. تو دیکھیں ایک وہ ملک ہے کہ جہاں کی ہم اور بہت ساری باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ دیکھا جائے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے لوگوں کے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ وہ ماں کو آن کرنے کے لیے عدالتوں میں مقدمے کرتے ہیں، اور یہاں ہم مقدمے اس بات پہ کرتے ہیں کہ ماں کو آن کون کرے گا. ذرا سوچنے کا سوال ہے. اچھا، جو اگلا پوائنٹ ہے بہت انٹرسٹنگ اور بہت اس سینس میں ہے، انفینائٹ پروٹیکشن. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب آپ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سپوز لائک اگر بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے اس کو ہٹ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، تو اس کے نی پہ چوٹ لگ گئی، ٹانگ سے بلڈ نکل آیا، باپ اس کو اس وقت بھی سیو کرتے ہیں. اسی طرح جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بچہ کہیں غلط گیدرنگ میں پڑ جائے، کہیں ایسی کمیونٹی میں چلا جائے کہ جو اس کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے، تو باپ اس کو تب بھی میکسیمم کوشش کرتا ہے اس بچے کو سیو کرنے کے لیے، اس بچے کو بچانے کے لیے. اور باپ کی گائیڈ لائن بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے بہت میں تھوڑی سی چیزوں میں ایگزامپل سے اس لیے بات کر رہی ہوتی ہوں. میں نے سراؤنڈنگ میں بھی دیکھا ہے اپنے کہ
میرے سراؤنڈنگ کے میرے فرینڈس اپنے باپ کا ایون ان آئی اسٹل ریمبر ون آف مائی فرینڈ، وہ ماشاء اللہ بہت اچھی پوزیشن پہ، بہت اچھی پوسٹ پر، اور وہ اپنے فادر کے جانے سے بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے. ان کے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تو لٹرلی جو باپ کے ساتھ ایک ریلیشن یا باپ کو عزت دیتے ہیں، زمانہ ان کو عزت دیتا ہے. تو یہ بات ہم کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ باپ ایک بچے کو بچپن میں جب وہ ہٹ ہوتا ہے، جب اس کو چوٹ لگتی ہے، باپ تب بھی اس کو بچاتا ہے، اور باپ تب بھی اس کو بچاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. تب اگر دنیا اس کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کرتی ہے یا دنیا اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو باپ اس کو تب بھی سنبھال لیتا ہے. کسی نے یہاں بہت اچھا ایک جو شعر میں کہہ سکتی ہوں شعر کیا، اے قلم رک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے ماں باپ کا نام ہے. اب دیکھیں، ماں باپ کا ساتھ ایسے نہیں کہا جاتا اونچے لہجے میں بات نہیں کرو، ان کو اف تک نہ کرو، ان کی بات کو احترام سے سنو، ان کو اس وے سے کہ آپ ان کی ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے. ایک تھرڈ پوائنٹ میں یہاں جو ڈسکس کروں گی، ٹائم لیس وزڈم. آپ ہر کوئی جانتا ہے کہ دیکھا جائے کہ ماں باپ جب آپ کے ایک ساتھ، جب آپ کی ایک وہ ریلیشن، وہ انوالو رشتہ کہ جو آپ کو ہر وقت ہر سٹیپ پہ کہنا چاہیے نا کہ آپ کو ایک لیسن دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہنسی مذاق میں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ فن کر کے سکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو ایک باپ سارا دن ساری رات محنت کرتا ہے اور بیٹے کو بیٹی کو پالتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ اگر بیٹا یا بیٹی یہ کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا، تو باپ اسی وقت اس کے لیے نا ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور بچے کا ایک نیگیٹو بیہیویئر نے نا ماں باپ کو مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. جوان بیٹے کا صرف ایک لفظ کہ ابو جیسے آپ کی مرضی، بوڑھے باپ کو دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے. اور صرف اتنا کہہ دینا کہ تانوں نہیں پتہ نا ابو جی، ایک جوان باپ کو ایک رات میں بوڑھا کر دیتا ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ماں باپ کا ریلیشن دیا نا، یہ ہمیں رشتہ یہ بنانا نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گاڈ گفٹڈ کہا جائے نا کہ آپ کے ماں باپ ایک نعمت ہے. آپ کے پیرنٹس جب ٹائم لیس وزڈم میں اگر میں دیکھوں تو رات کو سوتے وقت ماں باپ اکثر بچوں کو ہنسی مذاق میں اچھے اچھے لیسن، اچھی اچھی باتیں اور بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، دنیا کے لیسن سمجھا جاتے ہیں. سب سے مین چیز آتی ہے کہ ریلیشن ماں باپ کی باؤنڈنگ اس حد تک اسٹرانگ ہونی چاہیے بچے کے ساتھ کہ بچہ ادھر سے ادھر ہونے کا سوچے ہی نہیں، اور بچے کے لیے بھی کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ اتنی اسٹرانگ باؤنڈنگ رکھے کہ اس کو باہر کے لوگوں سے زیادہ ماں باپ سچے صحیح لگے، ماں باپ کی دوستی کا احساس ہو، ماں باپ کے ساتھ ریلیشنز کا احساس ہو. کیونکہ باہر کا جو آپ کو اٹریکشن ہے شاید وہ وقتی فیل تو ہوتی ہے، لیکن ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی ایسی پاور، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. امپاورمنٹ بہت انٹرسٹنگ، بہت اچھا پوائنٹ. یہاں ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں، امپاورمنٹ. ایک فادر سینس آف کانفیڈنس، سیلف ورتھ. آپ کو ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اس کی سیلف ورتھ بتاتا ہے کہ دنیا اس کو کمتر سمجھتی ہے، اس بچے کو دنیا اس کو کمزور سمجھتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن ایک باپ بتاتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا، میری بیٹی میں یہ طاقت ہے، اس کو یہ طاقت، اس کو یہ پلر، اس کو وہ سپورٹ جو ہم نے اوپر سارے فنکشنز ڈیفائن کیے. ایک باپ بچے کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے، اس کے اندر یہ سینس آف ورتھ جو کہ یس یو کین ڈو اٹ، اور جو اس بچے کا ڈریم ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں ایک بہت رول اہم پلے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ باپ کا دیا ہوا کانفیڈنس بچے کو ساری عمر کام آتا ہے. باپ کا امپاورمنٹ کا جو فیکٹر ہے، جو باپ پیچھے
اب دیکھیں، آپ ان بچوں سے پوچھیں جو بچے، مجھے لگتا ہے کہ جن کو شاید آج کے دور میں یہ احساس کم ہوتا جا رہا ہے نا کہ شاید ماں باپ فار گرانٹیڈ ہے، ماں باپ کا ہونا یا نہ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا، ہم خود بہت بڑے 30 ہیں، تو انہیں ایک دفعہ جا کر نا کہیں پر بھی ایسی جگہوں کا وزٹ کرنا چاہیے، ایسے ہومز کا وزٹ کرنا چاہیے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جن کے ماں باپ نے ان بچوں کو، اپنے ہی بچوں کو آن نہیں کیا. تو ان چیزوں سے ہمیں دیکھنا ہے. انفارگیٹیبل میموریز، باپ کی دلائی ہوئی فرسٹ آپ کو بائیسیکل، باپ کی وہ فرسٹ رائڈ کی جو باپ آپ کو سکھاتا ہے، چاہے آپ کا باپ جتنا بھی مصروف ہو لیکن وہ آپ کو وہ رائڈ کرنا سکھاتے ہیں کہ یس آپ نے وہ سائیکل کیسے چلانی ہے، آپ نے موو کیسے کرنا ہے، آپ نے رائٹ کیسے کرنا ہے، لیفٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ روڈ پہ سائیکل چلا رہے ہیں، اگر آپ اپنے گارڈن میں چلا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پتھر سے کیسے محفوظ رہنا ہے. آپ نے دنیا کا جو ہے نا وہ بھی ایک پتھر کی طرح ہے. دنیا آپ کو کیسے، کہاں سے آپ کے ساتھ کیا گیم کر جائے، لیکن آپ کے ماں باپ واحد ہستی ہیں جو آپ کو کبھی ٹیچ نہیں کرتے، کبھی آپ کو چیٹ نہیں کرتے. پوری دنیا آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتی ہے لیکن آپ کے ماں باپ آپ کو کبھی چیٹ نہیں کرتے. اور یہ وہ خزانہ، یہ وہ انمول ریلیشن ہے کہ جس کی جتنی اہمیت بیان کی جائے کم ہے. باپ اور بیٹی اور بیٹے کا ریلیشن ایک وہ اسٹرانگ اور اتنا مضبوط ریلیشن ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی آسانی سے نہیں ہرا سکتی، انٹل اینڈ انلیس کہ اگر بچے خود ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے ہوتے کون ہیں. تو اس وقت، اس موقع پر آپ ان چیزوں سے بچیں اور یہ سوچیں کہ شکر ہے کہ آپ کے پیچھے وہ ہیں. اگر وہ نہ ہوتے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں، تو شاید آپ کہیں نہ کہیں اس مشکل میں ہوتے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا باؤنڈ کریٹ کر سکیں. بچوں کو یہ توفیق دیں کہ بچے اس شیلٹر کو، اس تحفظ کو، اس کمفرٹ کو سمجھ سکیں اور اپنے لیے اس نعمت کو فار گرانٹیڈ نہ لیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہماری زندگی میں ایک اچھے پیار کرنے والے نیک ماں باپ دیے. ایک اور چیز کہ ماں باپ سے نا کبھی کمپیریزن کا رشتہ نہ رکھیے گا کہ آپ نے پہلے یہ کیا تو آپ نے اب ایسے کیا. ماں باپ جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، وہ ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ ماں باپ کے جج نہ بنیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹا بیٹی کا رشتہ بنائیں، ماں باپ کے ساتھ جج کا رشتہ نہ بنائیں. تھینک یو سو مچ. یہاں پر لاسٹ میں اس کے کنکلوژن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور شاید ہم لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ ماں باپ بدقسمت ہیں، ماں باپ بدقسمت نہیں ہوتے. بدقسمتی ان بچوں کی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، اور جب انہیں سمجھ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہاتھ سے پراپر ان کے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ بچوں کو ٹائملی سمجھ آ جائے کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، اور بدقسمت بننے سے بہتر ہے وہ بچے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی سے دعا لیں اور دنیا اور آخرت دونوں اپنی آسان کریں. تھینک یو.